اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. عزیزان محترم، مرحوم صدر المتعلہین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی ہم نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیے. صدرہ کی دو نہایت اہم کتابوں کا بھی تفصیلی آپ کی خدمت میں تعارف کروایا. آج ہم مرحوم صدر المتعلہین سے متعلق آخری گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں اور در واقع مزید کچھ کتابوں کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. ہم نے بیان کیا کہ مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی تعداد جو علماء نے بیان کی ہے، کچھ مختصر رسالے ہیں، کچھ تفصیلی کتابیں ہیں. 60 سے زائد آثار صدرہ سے منسوب کیے گئے ہیں. کچھ 63 بیان کرتے ہیں، کچھ 65 بیان کرتے ہیں، کچھ اس سے زائد بیان کرتے ہیں. لیکن صدرہ کے تمام آثار، تمام کتابیں، تمام علمی کاوشیں قابل تقدیر ہیں، قابل تحقیق ہیں. لیکن جو ان کتابوں میں مطالب موجود ہیں، کسی بھی محقق کو آنکھیں بند کر کے ان تمام مطالب پر اعتقاد رکھنا، تسلیم کرنا، یہ تحقیق کے شایان شان نہیں ہے. ہر محقق کو اپنی علمی قابلیت کے پیش نظر تحقیق کرنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، صدرہ کے آثار کا اچھی طرح سے جائزہ لینا چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے. بعض لوگ صدرہ پر جو ان کی کتابوں پر تنقید کرتے ہیں وہ در واقع غیر منصفانہ تنقید کرتے ہیں. تنقید ہونی چاہیے، ہر شخص کو تنقید کا حق حاصل ہے اور ہر شخص اپنی رائے بیان کرنے کا حق رکھتا ہے. لیکن انصاف کے بغیر اگر اپنی رائے کو کوئی شخص بھی بیان کرے گا تو اسے اپنی اس رائے کے اظہار کے بارے میں خداوند متعال کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. اور نہ صرف خداوند متعال کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے بلکہ معاشرے کا ہر فرد جو علمی ذوق رکھتا ہے، جو تحقیقی شعور رکھتا ہے، تحقیقات میں دلچسپی رکھتا ہے، جب وہ اس شخص کی رائے کا مطالعہ کریں گے تو وہ خود قضاوت کریں گے کہ یہ رائے کس قدر علمی اصولوں کے مطابق ہے. لہذا ہر قاری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کتابوں کا اگر مطالعہ کرتا ہے تو انصاف کے ساتھ تحقیق کرے اور انصاف کے ساتھ اپنی رائے کو جو ہے وہ ظاہر کرے. بس اوقات انسان کسی علم کا ماہر نہیں ہوتا لیکن اس علم میں داخل ہو جاتا ہے، اس علم کی کتابوں کو اٹھاتا ہے، خود سے مطالعہ کرتا ہے اور خود سے ان کے بارے میں اپنی نظر دینا شروع کر دیتا ہے. عزیزان محترم، ہر کتاب کو پڑھنے سے یہ لازمہ نہیں نکلتا کہ انسان اس علم میں مہارت رکھتا ہے. علم اور چیز ہے اور اس علم پر مشتمل جو کتابیں ہیں وہ عربی زبان میں ہو، فارسی زبان میں ہو، اردو زبان میں ہو. ہر شخص جو اردو زبان جانتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اس علم میں مہارت بھی رکھتا ہو. مثلا ایک شخص میڈیکل نہیں جانتا، اس نے ڈاکٹری کا علم نہیں پڑھا ہے، میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، طب کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، طب نبوی، طب سنتی کو نہیں جانتا ہے. اردو میں اس کے سامنے ایک کتاب آئی ہے جو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہے یا طبز کے شعبے سے وابستہ ہے، یہ اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے اور اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دیتا ہے اور باقاعدہ اس کتاب کی مطالعے سے وہ کہتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں ایک طبیب بن گیا ہوں اور اب میں لوگوں کا معالجہ کروں گا. نہیں عزیزان محترم، ایک کتاب کو مطالعہ کرنے سے، خود سے مطالعہ کرنے سے انسان اس کتاب کا ماہر نہیں بن جاتا، اس فیلڈ کا متخصص نہیں ہو جاتا. لہذا باقاعدہ انسان کو اس فیلڈ کے ماہر اساتید کی شاگردی میں جانا ہے، ان سے جو ہے وہ کسب فیض کرنا ہے، ان سے تعلیم حاصل کرنا ہے اور جب کسی مقام پر پہنچے، جب اس میں یہ صلاحیت ہو، یہ توان ہو، تب اسے
نہایتی احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے اسے قضاوت کرنی چاہیے، اسے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن احتیاط کا دامن ضرور تھامنا چاہیے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو اپنی رائے قائم کرتے وقت شدت احتیاط کی ضرورت ہے، بالخصوص ایسے مسائل جو لوگوں کے اعتقادات سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے مسائل جو شخصیات کی وہ شخصیات کے جو عالم اسلام میں ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک علم کی حیثیت رکھتی ہیں، ایسی شخصیات کے بارے میں انسان اگر اپنی رائے کو قائم کرے تو انسان کو نہایتی احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے، چونکہ کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا درواقع اس مکتب کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا بیان کریں مرحوم صدر المتعلحین کے آثار میں ایک کتاب ہے، کتاب کسر الاسنام الجاہلیت۔ اس کتاب کا اگر آپ کی خدمت میں تعارف کروائیں تو مرحوم صدر المتعلحین نے اس کتاب کو درواقع خانقاہوں میں جو صوفی زندگی بسر کرتے ہیں اور خانقاہی نظام کے تحت تصوف کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، تصوف کا پرچار کرتے ہیں اور تصوف کے نظریات کے پیروکار ہیں، مرحوم صدر المتعلحین نے اس خانقاہی نظام کے جو تصوف ہیں ان کے رد پر اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ درواقع مرحوم صدر المتعلحین کا بنیادی مقصد اس کتاب کو تحریر کرنے سے یہ تھا کہ درواقع وہ عرفان خالص اسے عرفان نا خالص سے جدا کیا جائے۔ بعض لوگ ڈھونگی عارف ہوتے ہیں، جھوٹے قسم کے کاذب قسم کے عارف نما افراد ہوتے ہیں اور وہ حقیقی عرفان کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان اپنی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں، معاشرے میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی عارف باللہ ہے ہی نہیں، اللہ کا ولی کوئی ان کے بڑا ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ایسے میں عوام الناس جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، جو زیادہ تعلیمات نہیں رکھتے ہیں، زیادہ تحقیق نہیں رکھتے ہیں، وہ ایسے افراد کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور اس سے ان کا دین، ان کی دنیا، ان کا ایمان سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا مرحوم صدرہ نے کسر الاسنام الجاہلیہ یعنی جاہلیت کے بتوں کو توڑنا، اس عنوان کے تحت مرحوم صدرہ نے اس کتاب کو تحریر کیا۔ اس کتاب میں ایک مقدمہ بیان کیا گیا ہے، 4 فصلوں کو ذکر کیا گیا ہے اور ایک خاتمہ موجود ہے۔ مرحوم صدرہ نے پہلی فصل میں خداوند متعال کا تعارف کروایا ہے، خداوند متعال کی پہچان کروائی ہے، خداوند متعال کے موضوع پر گفتگو کی ہے۔ دوسری فصل میں مرحوم صدرہ عبادت کے مقصد کو بیان کریں کہ خداوند متعال نے انسان پر یہ جو عبادات فرض کی ہیں ان کا کیا مقصد ہے، انسان ذکر کرتا ہے، اس ذکر کا کیا مقصد ہے، انسان اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے تو کیوں رابطہ قائم کرتا ہے۔ تیسری فصل میں مرحوم صدرہ اللہ کے مقرب بندوں کے مقامات کو بیان کریں کہ انسان اگر اللہ کی عبادت کے نتیجے میں اللہ کا تقرب حاصل کر لے تو کس مقام پر، کس درجے پر یہ انسان فائز ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ چوتھی فصل میں مرحوم صدرہ دنیا کی مذمت یعنی زہد کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور زہد کا لازمہ انسان کا دنیا سے دوری اختیار کرنا، دنیا کی مذمت کرنا اور درواقع واجبی حد تک اس دنیا سے اپنا رابطہ برقرار کرنا ہے۔ انسان دنیا میں اس انداز میں زندگی بسر کرے کہ انسان اس دنیا کا فریفتہ نہ ہو، انسان اس دنیا میں خود کو غرق نہ کر لے، اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کر لے۔ لہذا ان موضوعات پر مرحوم صدرہ نے تفصیلی گفتگو کی۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد درواقع وہ باطل اعتقادات، وہ باطل نظریات جو یہ صوفی حضرات دین کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان نظریات سے دین کو خالص کرنا تھا اور عوام کے لیے صدرہ نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے تاکہ عوام ایسے افراد کے چنگل سے نجات حاصل کر لیں۔ درواقع ایسے افراد اولیاء الہی پر جھوٹی نسبتیں دیا کرتے ہیں، اولیاء الہی کی طرف من گھڑت کہانیاں، من گھڑت قصے جو ہے وہ اختراع کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں اور اولیاء کے متعلق ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جو درواقع اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے۔ لہذا صدرہ نے عوام کی جو ذہنیت کو
جو اس میں خلش ایجاد ہو جاتی ہے، جو عوام کے ذہن میں پیچیدگیاں ایجاد ہو جاتی ہیں، جو شبہات ایجاد ہوتے ہیں، صدرہ نے اس کتاب کو لکھ کر درواقع ان اصنام جاہلیت کو توڑنے کی کوشش کی ہے کہ جو درواقع ان جاہل صوفیوں کی صورت میں موجود ہے۔ پھر عزیزان محترم، تفسیر و قرآن الکریم صدرہ کی ایک کتاب اس عنوان سے بھی موجود ہے، یا ایک عنوان ہے اسرار الآیات و انوار البینات۔ در واقع یہ عناوین ان تفاسیر سے متعلق ہیں، ان آیات اور ان صورتوں کی تفسیر سے متعلق ہے جنہیں صدرہ نے اپنی زندگی میں بیان کیا ہے۔ چونکہ مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی قرآن و سنت پر بھی تحقیق میں گزاری ہے، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں صدرہ نے بعض ایسی چیزیں، بعض صورتوں سے متعلق تحریر کی، بعض آیات سے متعلق تحریر کی، بعض صورتوں کو مکمل طور پر بیان کیا، بعض صورتوں کی بعض آیات کے بارے میں تحقیقات کی ہیں۔ مثلا صدرہ نے فاتحۃ الکتاب کو تشریح کیا ہے، بقرہ کی بعض آیات کی تشریح کی ہے، آیت الکرسی کو صدرہ نے بیان کیا ہے، آیت نور کو بیان کیا ہے، اور اگر صورتوں میں دیکھا جائے تو یاسین ہے، سجدہ ہے، حدید ہے، جمعہ ہے، واقعہ ہے، طارق ہے، اعلیٰ ہے، زلزلہ ہے، اخلاص ہے، ان چیزوں کو صدرہ نے بیان کیا ہے، ان چیزوں پر صدرہ نے تحقیقات کی ہیں۔ بعد میں لوگوں نے انہیں جو ہے وہ 7 جلدوں پر مشتمل ایک صدرہ کا تفسیری مجموعہ شائع کیا گیا ہے، ہمارے پاس بھی یہ تفسیری مجموعہ موجود ہے۔ تو صدرہ سے یہ کتاب مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان تحقیقات پر مشتمل ہے جو قرآن مجید سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ تفسیر القرآن الکریم کے عنوان سے پبلش ہوئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مرحوم صدرہ نے اپنی زندگی میں کتاب شریف اصول کافی کی تشریح کا آغاز کیا۔ در واقع حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا کلام جو امام الکلام ہے، اس کلام میں تحقیق کرنا، اس کلام میں جستجو کرنا، اس کلام کی تشریح کرنا، اور وہ بھی تشریح فلسفی، تشریح عرفانی، در واقع یہ ایک ایسا بے نظیر کام تھا جس کا مرحوم صدرہ نے آغاز کیا۔ مرحوم صدرہ نے اصول کافی نامی کتاب کا انتخاب کیا، چونکہ اصول کافی کی روایات نہایت بے نظیر روایات ہیں جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مرحوم کلینی نے جمع کی ہیں۔ لہذا مرحوم صدرہ نے آغاز میں اس کتاب کا آغاز کیا، اور صدرہ کی روش یہ تھی کہ جیسے روایت کے آغاز میں راویوں کا تذکرہ موجود ہوتا ہے، صدرہ نے بھی اسی طرح سے ان راویوں کو بیان کیا، ان راویوں کے جو تعارف ہے، ان کی زندگی ہے، اور جو ان سے متعلق ان کی وثاقت اور عدم وثاقت سے متعلق جو صدرہ کی تحقیقات ہیں، صدرہ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد خود روایت کو ذکر کیا ہے، اور روایت کی تمام زوایا سے جو بھی اس روایت کے متعلق ایک زاویہ نکلتا ہے، چاہے وہ فلسفی ہو، چاہے عرفانی ہو، چاہے اخلاقی ہو، چاہے حکمی ہو، صدرہ نے اس بارے میں تحقیق کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ بس کتاب العقل والجہل اس کو صدرہ نے بیان کیا ہے، کتاب العلم کو بیان کیا ہے، کتاب التوحید کو بیان کیا ہے، اور کتاب الحجہ اس کا آغاز کیا کہ 11 احادیث کو صدرہ نے بیان کیا، اور ان کی عمر جو ہے وہ کفاف نہ کی کہ صدرہ اس کتاب کو مکمل کر سکتے۔ صدرہ کا انتقال ہو گیا اور یہ تفسیر نامکمل رہی احادیث کی، لہذا اصول کافی کی تشریح مرحوم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نہایت بے نظیر کاوش ہے، لیکن یہ تفسیر فلسفی ہے، تفسیر عرفانی ہے، لیکن مکمل تشریح اس کتاب اصول کافی کی صدرہ انجام نہیں دے سکے۔ صدرہ کے آثار میں ایک کتاب ہے مفاتیح الغیب، یہ در واقع قرآن مجید میں کی آیات کی روشنی میں مبدا اور معاد کو صدرہ بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کل بیان ہو چکا کہ شواہد الربوبیہ میں بھی صدرہ نے ان موضوعات پر گفتگو کی ہے، لیکن مستقل اس کتاب کو مفاتیح الغیب کے عنوان سے صدرہ نے بیان کیا، جس میں آیات کی روشنی میں مبدا اور معاد کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے متعلق جو اسرار ہیں، ان اسرار کو اس میں بیان کیا گیا ہے، جو عرفانی نقاط ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے اس میں۔ پھر صدرہ سے متعلق ایک کتاب ہے مسائل القدسیہ و قواعد الملکوتیہ۔ اس کتاب میں صدرہ نے یہ جو فلسفی سوچ ہے،
सफसती सोच है, जदली सोच है, तकलीदी सोच है, इन सोचों को किनार पे रखकर जो सदरा पर मुकाशफात होते थे, जो सदरा के मुशाहिदात होते थे, जो उनके कल्ब पर खुदावंद मुताल की इनायात होती थी, उनको बगैर किसी किस्म की मिलावट के सदरा ने वहां पर तहरीर किया है। फिर अल वारिदातुल कल्बिया फी मारिफत रबूबिया, ये सदरा की एक किताब है, और ये किताब भी दरवाके शवाहिद और रबूबिया की तरह सदरा ने इस किताब को तहरीर किया है। इस किताब में भी खुदावंद मुताल की मारिफत और शनाख्त के बारे में गुफ्तगू की गई है। खुदावंद मुताल के साने होने को साबित बयान किया गया है, खुदावंद मुताल के वजूद को बयान किया गया है, फिर इसके अलावा वाजिबुल वजूद होने को बयान किया गया है, और इसके अलावा जो मौज़ूआत हैं उन पर सदरा ने इस किताब के अंदर गुफ्तगू की है। और आखिरी किताब जिसे आपकी खिदमत में बयान करूं वो है रिसालतुल अर्शिया। ये मरहूम सदरा रहमतुल्लाह अलैह की किताब भी मबदा और माद यानी तौहीद और क़यामत, इससे मुताल्लिक इस किताब को सदरा ने बयान किया है। पस दरवाके सदरा के बहुत से ऐसे आसार हैं, बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिनका अगर तारुफ हम तफसील से बयान करना शुरू कर दें तो एक नहायत ही वसी वक्त दरकार है। लिहाजा इजमालन मरहूम सदरा रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी जो आपकी खिदमत में हमने बयान किए, और इतना बयान कर दिया कि सदरा ने वाक़ईन इस्लाम के लिए एक बेनज़ीर खिदमत की है, और सदरा ने दरवाके ऐसे हक़ाइक़ को आयात और रिवायात की रोशनी में बयान किया है जो न तो सदरा से पहले किसी ने इस अंदाज में इन हक़ाइक़ को बयान किया, और फिर सदरा के बाद भी जितने अफराद ने भी इन हक़ाइक़ पर तहकीक की है वो तमाम के तमाम मरहूम सदरुल मुतअल्लिहीन मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह के दस्तरखान से फैज़ियाब शुदा शागिर्द हैं। किसी ने सदरा के मकतब के मुकाबले में अपना मकतब, अपना फ़लसफ़ी मशरब ईजाद नहीं किया है। लिहाजा मरहूम सदरा रहमतुल्लाह अलैह 400 साल से हौज़ाए इल्मिया पर उनकी इल्मी काविशों का एक गलबा है और लोग उनसे फैज़ियाब होते हैं। हम इसी हद तक मरहूम सदरा के आसार पर इक्तिफा करते हैं और इस गुफ्तगू को आज यहीं ख़त्म करते हैं। दुआगू हैं कि खुदावंद मुताल मरहूम सदरा रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को आली व मुताली करार दे। कल से बाकायदा हम अपने उसी मौजू को आगाज़ करेंगे जिसे माह मुहर्रम के अय्याम से पहले हमने शुरू किया था, और वो दरवाके जनीन की तरबियत से मुताल्लिक था। अज़ीज़ान मोहतरम, उस मौजू में भी हम बयान कर चुके कि इंसान के बच्चे की तरबियत उसकी जो जनीन बनने की कैफियत से पहले आगाज़ होती है, जनीन बनने की कैफियत के दौरान होती है, और उसकी विलादत और पैदाइश के बाद उस बच्चे की तरबियत के मराहिल हैं। ये 3 मराहिल ऐसे हैं कि जिन पर तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए। अफसोस कि इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू नहीं की जाती। हमने कुछ हद तक गुफ्तगू की है और इसी सिलसिले को कुछ हद तक मज़ीद आगे बढ़ाकर इसे भी पाया तकमील तक पहुँचाएंगे, और अपने आइंदा जो मौज़ूआत नामुकम्मल हमारे रह चुके हैं उनको मुकम्मल करेंगे। हमारी दुआ है कि खुदावंद मुताल हमें ये तौफ़ीक़ अता फरमाए कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इस्लाम के वो हक़ाइक़, वो मारिफ जो हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने किताबों में तहरीर कर रखे हैं, और हम लोग उन हक़ाइक़ से नाबलद हैं, ना वाकिफ़ हैं, ना आशना हैं, और बतौर मामूल किताबों को मुतालिया नहीं करते हैं, तहकीक नहीं करते हैं। हमारी कोशिश है कि इन हक़ाइक़ को, इन मारिफ को उन किताबों से निकाल कर इजमाली तौर पर लोगों के सामने बयान किया जाए। पहले नंबर पर खुद इससे इल्मी फैज़ हासिल किया जाए, दूसरे नंबर पर वो लोग जो हमारे बयानात को सुनते हैं वो भी इससे फैज़ियाब हों। लिहाजा दुआगू हैं कि खुदावंद मुताल हमें यह तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में मारिफ़ इस्लामी की तरवीज में अपना किरदार अदा कर सकें। दुआगू हैं खुदावंद मुताल मुमिनीन को रग़बत के साथ हमारे जो बयानात सुनते हैं उन्हें रग़बत के साथ इन बयानात को सुनने की तौफ़ीक़ दे, और इंसाफ के साथ हमारे बयानात को जो है वो उन पर क़ज़ावत करने की तौफ़ीक़ दे। बाज़ लोग जो है वो गैर मुनसिफ़ाना क़ज़ावत करते हैं, नाआदिलाना क़ज़ावत करते हैं। खुदावंद मुताल ऐसे लोगों की हिदायत फरमाए, चूँकि नाआदिलाना क़ज़ावत करना, गैर मुनसिफ़ाना क़ज़ावत करना खुद गुनाह कबीरा है। अज़ीज़ान मोहतरम,
دعاگو ہیں کہ خداوند متعال دنیا جہان میں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں اللہ انہیں آباد و شاد رکھے، اللہ ان کی زندگیوں سے مشکلات کا خاتمہ فرمائے، جو مؤمنین مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرمائے، جو مؤمنین اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، اپنے بچوں کے ہاں اولاد کے لیے پریشان ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پریشان ہیں، اپنے بچوں کے روزگار کے لیے پریشان ہیں، دعاگو ہے کہ اللہ رب العزت ان والدین کی تمام پریشانیوں کو جو ہے وہ برطرف فرمائے، ان کی اولاد کو اچھی تربیت عطا فرمائے، اچھی تعلیم عطا فرمائے، ان کی اولاد کی جو شادی کی مشکل ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی شادی کی مشکل کو حل فرمائے۔ دعاگو ہیں کہ جو مؤمنین بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو مومنین محتاج ہیں اللہ ان کی احتیاجات کو برطرف فرمائے، جو مؤمنین ظالموں کے ظلم میں پس رہے ہیں اللہ ان مؤمنین کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ ایسے تمام ظالموں کو نیست و نابود فرمائے کہ جو مسلمانوں پر مؤمنین پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو آگو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعاجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔